خیر ملتا کیسے ہے؟ وہ خیر ہے جس کے متعلق کہا کہ یہ ایمان اور تقوی سے ملتا ہے، یعنی اللہ اور انسانی ذات پر، ذات یہ جو اوپر جانی، جب مرنے کے بعد جس نے آگے جانا ہے، جس پر سوال وارد ہونا ہے، پر یقین محکم، یہ ہمارا یقین ہے کہ ہم نے جو بھی کرنا ہے اس کا جواب ہمیں آگے جا کر دینا ہے، یعنی اللہ اور انسانی ذات پر یقین محکم اور مستقل اقدار کی نگہداشت سے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا یعلمون، یہ بقرہ کی 103 نمبر آیت ہے۔ اگر یہ لوگ ایمان و تقوی کے مطابق زندگی بسر کریں تو انہیں اللہ کے ہاں سے خیر مل جائے۔ اے کاش یہ اس حقیقت کو جان سکتے۔ انہی کو دوسری جگہ ابرار کہا گیا ہے، یہ آل عمران کی 197 نمبر آیت ہے، یعنی وہ جنہیں زندگی کی کشائشیں اور انسانی ذات سے مراد وہی کہ وسعت نصیب ہیں۔ سورہ نحل میں ہے کہ جب مادی مفادات اور مستقل اقدار میں ٹکراؤ ہو تو اس وقت مستقل قدر کو مادی مفاد کے بدلے فروخت مت کرو۔ فائدہ نظر آ رہا ہے، جھوٹ مت بولو، جھوٹ بول کے اگر فائدہ نظر آ رہا ہے تو جھوٹ مت بولو، کیا ہوگا اس سے؟ فائدہ تو تمہیں مل جائے گا، مگر جو تمہاری اپنی ذات ہے، جس نے آگے جا کر جواب دینا ہے، جس پر جزا وارد ہونی ہے، اس کا بہت نقصان ہو جائے گا۔ اگر ایسا نہ کرو گے، یعنی اپنی ذات کے مفاد کو ترجیح رکھو گے، ترجیح دو گے، اپنی ذات، وہی ذات جو اندر ہے جس نے آگے جانا ہے، خود غرضی نہیں یا امراض کہ اپنی ذات کو آگے رکھو، اپنی ذات کو ترجیح دو، یعنی وہ ذات جس نے آگے جانا ہے اس کو ترجیح دو، اس کے نفع نقصان کو ترجیح دو، اس کا سوچو کہ کس میں نفع ہے کس میں نقصان ہے، تو اللہ کے ہاں سے تمہیں خیر ملے گا۔ یہ مضمون ہے سورہ نحل کی 95 نمبر آیت میں۔ دوسری جگہ انہیں خیر لانفسکم کہا گیا ہے، یہ سورہ تغابن کی 16 نمبر آیت ہے۔ تو اس طرح میرے بھائیوں ہمیں خیر مل سکتا ہے۔